معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام کیسر گراؤنڈ، سب ہیڈنگ بیافو ندی کا پل ٹوٹا ہوا تھا، اگلا قدم ایک اجنبی سرزمین پر اور کیسر گراؤنڈ کا تپتا صحرا۔ بیافو گلیشیئر میں سے نکل کر برالڈو میں اترنے والے دریا کی گونج میرے کانوں میں ایک بھولی بسری سمفنی کی مانند اترنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ اس موڑ سے آگے ہم ایک بلندی سے نیچے دیکھیں گے تو ایک پرشور دریا بائیں جانب کے پہاڑوں سے اتر رہا ہوگا اور اس پر لرزیدہ تختوں کی بوسیدگی کے باوجود ایک پل قائم ہوگا، جس کے پار ہم اتریں گے تو ایک جھونپڑا ہوگا جس کے باہر کونوردوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے مٹکے ہوں گے، گملوں میں پھول ہوں گے، اور پھر کیسر گراؤنڈ کا وسیع میدان ہوگا جس میں میں اور ڈاکٹر عمر زندگی کے بھید کھولتے چلے تھے۔ لیکن جب ہم اوپر موڑ پر پہنچے اور نیچے دیکھا تو دریا کو بے لگام اور بے مہار دیکھا، اور اس پر نہ وہ پل تھا نہ اس کے پار وہ جھونپڑا تھا جو ایک وسیع میدان کے آغاز میں تیز اور برفیلی ہواؤں کے زور سہتا تھا، نہ وہ گھڑے تھے اور نہ وہ پھول، اور نہ ہی وہ چوکیدار جو پل پار کرنے والوں سے اسکولے میں قائم ہونے والے ایک اسکول کے لیے ٹول ٹیکس وصول کرتا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ بیافو سے جنم لینے والی ندی کا بے لگام بہاؤ تھا۔ ادھر ایک پل ہوا کرتا تھا یوسف، اوپر بیافو گلیشیئر میں سے بہت پتھر اور برف آیا صاحب، اور حرامی پل ٹوٹ گیا۔ تو ہم پار کیسے جائیں گے؟ ہم تو پار نہیں جائیں گے صاحب، کنکوڈیا تو نہیں جائیں گے، دوسری جانب سنو لیک کو جائیں گے۔ ہم تو دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ادھر کیسر گراؤنڈ میں جائیں گے، چٹانوں کے نیچے جو جھاڑیاں ہیں ادھر جائیں گے، حرامی پل کی ہمیں کیا پرواہ۔ لیکن جن کونوردوں نے کنکوڈیا کے لیے رخت سفر باندھا ہوتا ہے وہ کیسے پار جاتے ہیں؟ کوروفون کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے کیسر گراؤنڈ میں سے گزر کر کوروفون کے عین سامنے نکلتے ہیں، اور وہاں اس دریا کے اوپر جھولا ہے، گراری ہے، اس میں بیٹھ کر پار جاتے ہیں۔ مشکل سے جاتے ہیں صاحب۔ ایک بہت بلند اور مہیب چٹان جو اس دریا پر جھکی ہوئی تھی، وہاں میں نے اس پل کے کچھ شکستہ آثار دیکھے۔ بیافو ایسے عظیم گلیشیئر میں سے زور کر کے نکلتے ہوئے دریا کے آر پار اگر ایک ناتواں پل بھی ہو تو وہ دریا ذرا مسکین سا ہو جاتا ہے۔ آپ اس پل پر سے اگرچہ مکمل بدحواسی اور نیچے گر جانے کے خوف میں مبتلا لرزتے ہوئے گزرتے ہیں، لیکن وہ دریا صرف چنگاڑتا ہے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب اس دریا پر کوئی پل نہ ہو تب وہ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ میں کیا شے ہوں۔ ایک اگرچہ مخدوش پل، کانچ کی ایک چوڑی کی طرح کا ایک پل کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن وہ دریا کی شخصیت کو باندھ کر رکھ دیتا ہے، اس کے سحر میں حائل ہو کر اسے بانٹ کر اس کی ہیبت کو کم کر دیتا ہے۔ بیافو کا یہ شوریلا دریا اب اس بندھن سے آزاد تھا اور برالڈو سے کہیں زیادہ وحشی اور جوشیلا تھا۔ جب میں نے اس چٹان سے آگے قدم رکھا جہاں کسی زمانے میں پل ہوا کرتا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو روک کر کہا، میں یہاں تک پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن اب میرا اگلا قدم ایک نیا سفر ہوگا۔ اس سے آگے نامعلوم جہانوں کے سلسلے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا اور نہ وہ مجھ سے واقف ہیں۔ بسم اللہ۔ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے یکدم ہم اس کے کنارے پر سے پرے ہو گئے، اس کے پانی خاموش ہو گئے، ایک ریتلا اور جھاڑیوں اور بڑے بڑے پتھروں سے اٹا میدان شروع ہو گیا جس میں کہیں کہیں بارشوں کے پانی تھے۔ ابھی دوپہر تھی، دھوپ تیز تھی، اور ہم اپنے سروں کو کاؤ بوائے ہیٹوں سے ڈھانپے ہوئے، گردنوں کو دھوپ کی شدت سے بچانے کی خاطر انہیں فلسطینی رومالوں میں لپیٹے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے جاتے تھے۔ جو تھوڑی بہت چڑھائی تھی وہ یکدم آسان ہوئی، اور چند بھوری چٹیل اور دھوپ میں سلگتی چٹانوں کے پہلو میں
ہم نے کیسا گراؤنڈ دیکھا جس میں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ کوئی جائے امان۔ چند پست قد جھاڑیاں تھیں، گرم ریت تھی اور اس ریت پر کہیں کہیں گوبر کے نشان تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پورٹر اپنے کندھوں کو بوجھ سے آزاد کر کے ان جھاڑیوں کے ناکافی سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حاجی مہدی کے باغ عدن سے نکل کر یہاں آنا گویا جھیل جنیوا کے کنارے خیمہ زن ہونے کے بعد ایتھوپیا کے صحرا میں آ نکلنا تھا۔ یہی کیسا گراؤنڈ ہے؟ میں نے یوسف سے پوچھا۔ ہاں صاحب، ادھر کیمپ کرے گا، لیکن ابھی تو دوپہر ہے، ادھر گرمی ہے۔ پرواہ نہیں، ادھر کیمپ کرے گا۔ ہم نے اپنے اپنے بوجھ اتار دیے، لیکن صرف چند لمحوں میں ہمارے بدن سلگنے لگے۔ ہمارے سروں پر برستے سورج کی تپش ہمیں بلانے لگی۔ ہمارے حلق تھوک نکلنے کے قابل نہ رہے کہ راستے میں کانٹوں کی کھیتیاں اگ چکی تھیں۔ ہم پست قد جھاڑیوں میں رینگ کر اپنے بدن کو سائے میں رکھنے کی ناتمام کوشش کرنے لگے۔ میدان کے اوپر جو چٹانیں تھیں ان کی تپش باقاعدہ لہروں کی صورت میں اترتی دکھائی دیتی تھی اور ہمارے بدنوں کو جھلساتی تھی۔ ہم گویا بٹی کی ریت میں مکئی کے وہ دانے تھے جو بھونے جا رہے تھے۔ اگر ہم زیادہ دیر تک اس تنور میں ٹھہرتے تو یہ طے ہے کہ یا تو ہم سن سٹروک کا شکار ہوتے ہیں اور یا بدن میں آخری نمی کے زائل ہونے سے ڈی ہائیڈریشن کا لقمہ بنتے ہیں۔ اس ٹریک کے دوران اپالیگان اور اسکولے میں شب بصری کے بعد مجھے ایک شک تھا جو اب یقین میں بدل چکا تھا کہ ہمارے ساتھ جو پورٹر تھے اور یوسف کی پسند اور چناؤ کے تھے وہ ہمارے تجربے کے مطابق عام بلتی پورٹروں کی طرح محبت کرنے والے اور مہربان نہ تھے۔ وہ نہایت لا تعلق اور ہماری عافیت اور آرام سے قطعی طور پر لاپرواہ تھے۔ بلتی پورٹر ہمیشہ بے غرض اور مددگار ہوتا ہے۔ وہ مشکل اور خطرناک مقامات پر ایک فرد کی طرح موجود ہوتا ہے۔ وہ بوجھ اٹھانے کے علاوہ ایک دوست کی طرح خیمہ لگانے میں مدد کرتا ہے، آپ کی ہمت بندھاتا ہے اور اپنے خاندان کے ایک فرد کی طرح آپ کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہ پورٹر کچھ اور طرح کے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھا، کوئی دوستی نہ کی۔ ان کا کام بوجھ اٹھانا اور منزل پر پہنچنا تھا، اور بس۔ راستے میں ہم پر جو کچھ بھی بیت جائے وہ ان کا مسئلہ نہ تھا، اور منزل پر پہنچ کر وہ قطعی طور پر بیگانہ ہو جاتے تھے۔ ہم سب کیسر گراؤنڈ کے تپتے صحرا میں بیافو گلیشیئر کی قربت میں پیاسے گرمی کے مارے ہوئے وہ اونٹ تھے جنہیں کسی بھی لمحے سن سٹروک ہو سکتا تھا۔ میں نڈھال ہو رہا تھا۔ پیاس سے تالو سے چپکتی زبان کو بمشکل حرکت میں لا کر میں نے کہا، یوسف، اگر تم جانتے تھے کہ کیسر گراؤنڈ میں کوئی سایہ نہیں ہے تو ہم اسکولے سے دوپہر ڈھلنے کے بعد کیوں نہیں چلے؟ گرمی تو نہیں ہے صاحب۔ یوسف کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں تھیں۔ ابھی شام ہوگی تو ٹھنڈک ہوگا۔ سب لوگ ادھر ہی کیمپ کرتا ہے۔ ضرور کرتا ہے، لیکن شکر دوپہر میں تو نہیں کرتا۔ کیسر گراؤنڈ کے درمیان میں سے کونوردوں اور پورٹروں کے قدموں سے گونجا ہوتا ہوا ایک راستہ دور تک جاتا تھا، وہاں تک جہاں دریا پار کرنے والی گراری تھی اور پار کوروفون تھا۔ وہاں مجھے چند چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یوسف، تم خالد ندیم کے ساتھ ادھر جاؤ، کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ہم اس دھوپ سے بچ سکیں۔ میرا تو ابھی سے سر چکرا رہا ہے۔ یوسف ایک بجھے دل سے اٹھا اور خالد کے ساتھ چلنے لگا، جس نے سر پر فلسطینی رومال سے ایک پگڑی سی باندھ رکھی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی ہی دیر میں کیسر گراؤنڈ کی اونچ نیچ میں غائب ہو گئے۔ ہم پسینہ پوچھتے، کبھی ہیٹوں کو آنکھوں پر جھکاتے، اپنی تھرموسوں میں سے ابلتا ہوا پانی نگلتے، منہ کھولے ہانپتے، ادھر دیکھتے رہے۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد وہ واپس آتے دکھائی دیے۔ سر، ادھر بھی کچھ نہیں، ایک سیدھی چٹان ہے، کچھ ہریاول سا یا سایہ نہیں۔ یوسف، ہم کوروفون نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں صاحب، بہت دور ہے۔ ادھر دریا پار کر کے جائے گا تو کل صبح بیافو پر چڑھنے کے لیے دوبارہ ادھر آئے گا، آدھا دن لگ جائے گا۔ ہمارے پورٹر ہماری حالت زار سے لا تعلق ادھر ادھر جھاڑیوں میں مزے سے اونگ رہے تھے۔ یوسف، جی صاحب۔ وہ سوٹے لگاتا ہوا آ گیا۔
ہم ابھی اسکولے واپس چلیں گے، حاجی مہدی کے باغ میں ادھر رات کریں گے اور کل صبح سویرے اسی راستے سے بیافو پر پہلے پڑاؤ نملا تک جائیں گے۔ ابھی واپس اسکولے جائیں گے؟ وہ تھوک نکل کر بولا۔ ہاں، اس لیے کہ میں اب 2-4 منٹ بھی اس تنور میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسکولے واپس جائیں گے، پھر صبح ادھر کیسر گراؤنڈ تک چلتے آئیں گے اور پھر آگے نملا جائیں گے۔ ہاں، میں تقریباً حواس کھو رہا تھا اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم وہاں تمہیں اور پورٹرز کو فارغ کر دیں اور حاجی مہدی کے باغ میں چند روز قیام کر کے واپس چلے جائیں۔ اسکولے میں ٹھنڈے پانی ہیں، برفیں ہیں، سبز کھیت ہیں۔ تب یوسف نے ہمارے پورٹرز کو فوری طور پر طلب کیا۔ انہیں نہ جانے کیا ہدایات دیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کچن ٹینٹ کی سبز ترپال کو دریا کی قربت میں واکنگ سٹکس کی مدد سے استادہ کیا۔ اس کے نیچے 2 دریاں بچھا کر ایک پناہ گاہ بنا دی جس کے آر پار ہوا چلتی تھی اور وہاں سایہ تھا۔ ہم موت کی قربت کو سونگھ لینے والے ایک کتے کی طرح رینگتے ہوئے اس کے سائے میں جا لیٹے۔ ترپال پلاسٹک کی تھی، وہ تھوڑی دیر میں تپ گئی، لیکن جیسا بھی تھا سایہ تو تھا۔ یوسف، انرجائل کہاں ہے؟ کون سا انرجائل جو تم نے ہر مسافت کے اختتام پر تیار کرنا تھا، صرف پانی میں گھول کر؟ کوئی لمبا چوڑا تکنیکی مسئلہ نہیں، صرف پانی میں گھول کر ہمیں پلا دینا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ پانی نیچے دریا میں سے لانا، اس میں برف کے ٹکڑے بھی ہیں۔ تمہاری مہربانی، خالد نے کہا۔ دریا کا پانی گندا ہے صاحب۔ اس وقت اگر ایک جوہڑ کے پانی میں بھی برف کے ٹکڑے ہوں گے نا تو ہم وہی پئیں گے۔ دریا کا پانی یوسف۔ انرجائل کے متعدد جگ بیافو کی برف سمیت ہمارے حلق سے اترے اور ناکافی سائے کے باوجود ہمارے بدنوں کو سکون آ گیا اور ہم اونگنے لگے۔ سورج تپتی چٹانوں کی اوٹ میں ہوا تو ان کے سائے کیسر گراؤنڈ میں پھیل گئے۔ شام کی قربت ہوئی تو گرم لو اپنی تپش کھونے لگی اور وہ روح کو خشک کر دینے والی تازہ اور ٹھنڈی ہوا میں بدل گئی۔ ہم جیسے جی اٹھے، ہمارے جلسے بدن اس کے لمس سے نکھرنے لگے، ہم چوئی موئی کی طرح پھوٹنے لگے۔ سبز ترپال جن واکنگ سٹکس کے سہارے قائم تھی ان میں سے بیشتر ہوا کے زور سے گر چکی تھیں اور ہم اس کے نیچے سے کسمساتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ کیسر گراؤنڈ میں شام اتر چکی تھی اور بیافو ندی کا شور بلند ہو چکا تھا۔ یہ لفظوں کی قید میں نہ آنے والی ایک خنک شام تھی، ایسی کہ یوسف نے ہمیں کیسر گراؤنڈ میں جو کربلائی سزا دی تھی ہم نے اسے بھی معاف کر دیا کہ ہم جی اٹھے تھے۔ سب لوگ آوارہ میمنوں کی طرح کیسر گراؤنڈ میں خوشی سے ممیانے لگے، لطیفے یاد آنے لگے، لڑکیاں یاد آنے لگیں، شعر یاد آنے لگے۔ کل صبح ہم نے بیافو پر اترنا ہے تو ذرا خوف کی اسٹاک چیکنگ نہ ہو جائے۔ کل صبح ہم نے بیافو پر اترنا ہے تو ذرا خوراک کی اسٹاک چیکنگ نہ ہو جائے۔ خالد ایک بینکر کے روپ میں آ گیا۔ پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 15 روز کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ خوراک کے کل ذخائر کیسر گراؤنڈ پر ڈھیر کر دیے گئے، جہاں اب ایک پرمسرت ٹھنڈک والی ہوا ہولے ہولے چلتی تھی۔ ایک تفصیلی فہرست تیار کی گئی اور اسے ٹریک کی مدت کے لیے کافی قرار دیا گیا۔ البتہ کیسر گراؤنڈ کی جان لیوا گرمی کے علاوہ ایک اور انکشاف بھی ہوا جو کم جان لیوا نہ تھا۔ اپالیگان اور اسکولے میں قیام کے دوران ہم نے اپنی ٹیم کے آفیشل گائیڈ اور کک کو نہ رہنمائی کی زحمت دی تھی اور نہ کھانے پکانے کی، لیکن اب ٹریک کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے یوسف سے پوچھا، آج رات کھانے کو کیا ملے گا یوسف؟ اس نے اطمینان سے کہا، صاحب کھانے کی پرواہ نہیں ہے، جو تم پکائے گا وہ ہم بھی کھا لے گا، لیکن تم صرف گائیڈ نہیں کک بھی ہو، تو آج کیا کک کرو گے؟ ہم تو صرف چاول ابال سکتا ہے صاحب۔ اس نے ایک طویل سگریٹ کے لیے جان لیوا سوٹا لگا کر ذرا کسیانے ہو کر جواب دیا، اگر آپ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے جاؤ گے کہ کیسے ابالتا ہے تو ابال لے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا سر۔ لیکن جب تمہارے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے تو تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تو بڑے زبردست قسم کے اٹالین اور فرینچ کھانے بنا سکتے ہو۔ میں نے غصے سے کہا، تو صاحب آپ اٹالین اور فرینچ تو نہیں، ہم کک نہیں۔ اگر کہا تھا تو یاد نہیں۔ ویسے جو تم پکائے گا
وہ ہم بھی خوشی سے کھائے گا، اعتراض نہیں کرے گا۔ یوسف بہت مخدوش چیز تھا، لیکن ابھی تو اس کی مخدوشیت شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ تارڑ صاحب، مجھے پریشان دیکھ کر بکا نے کہا، اور اس کی مونچھ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی۔ جب وہ ویدا کے تھامے ہوئے آئینے میں اپنی جیسی بھی تھی شکل دیکھتا شیپ بنا رہا تھا۔ بندہ حاضر ہے، اور بندہ کیا کرے گا؟ بندہ باورچی بن جائے گا، آپ فکر نہ کرو۔ شام گہری ہو گئی۔ کیسر گراؤنڈ کی وسعت میں اور اس کی شام میں 2 خیمے، ایک سبز اور دوسرا نیلے رنگ کا، اور ایک لالٹین۔ پہاڑوں کی تنہائی میں پہلی شام، اور میدان سے پرے ایک نسبتاً ہموار گزرگاہ میں بہتا ہوا بیافو کی برفوں میں سے پگھلنے والا پانی، اور اس کی گونج اور ٹکراؤ کی آواز جو اس میں لڑھکتے پتھروں اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی تھی، جو گلیشیئر میں سے کٹ کٹ کر آ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے ایک سٹوو روشن ہوا۔ ایک پورٹر پیاز کاٹنے لگا۔ بکا اسے ہدایات دے رہا تھا کہ پلاؤ کے لیے اس کے کتلے کتنے باریک کاٹتے تھے۔ بکا اسے ہدایات دے رہا تھا کہ پلاؤ کے لیے اس کے کتلے کتنے باریک کاٹنے ہیں۔